رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العلی العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ میرے عزیز، آج کے درس سیرت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے پارٹ نمبر 4 میں ہم آپ نبی کریم علیہ السلام کے آباء و اجداد میں سے چند ایک شخصیات کا تعارف آپ سے کروائیں گے۔ کل بھی ہم نے کرایا تھا اور آج کی گفتگو میں بھی چند ایک کا کروائیں گے، تاکہ بحیثیت مسلم ہمیں آپ نبی کریم علیہ السلام کے خاندان میں سے سب کا نہیں تو بعض کا تعارف ہونا چاہیے۔ پھر آگے چل کر انشاءاللہ عز و جل حضور نبی کریم علیہ السلام کے دادا جان، آپ کے والد گرامی، آپ کی والدہ محترمہ، ان کے حوالے سے بھی ذکر کروں گا، اور پھر آپ کے تائے اور چاچا کتنے تھے، اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھیاں کتنی تھی، اس حوالے سے بھی گفتگو ہوگی۔ دیکھیے، جناب نبی کریم علیہ السلام کا ذکر پاک کسی بھی حوالے سے ہو، آپ کی نسبت سے وہ برکت سے خالی نہیں ہوتا۔ ہم خواہ آپ کے آباء کا، آپ کے اجداد کا، آپ کی امہات کا کسی کا ذکر کریں یا خود نبی کریم علیہ السلام کا ذکر کریں، ظاہر باعث برکت ہے۔ ان کا ذکر بھی تو کیوں کیا جا رہا ہے حضور نبی کریم علیہ السلام کی نسبت سے، تو اس لیے ان کا ذکر کرنا بھی میں سمجھتا ہوں کہ فائدے سے خالی نہیں ہوگا۔ آئیے تو آپ کے خاندان میں سے ہر شخصیت قابل قدر اور بہت قابل، لیکن چند ایک افراد ایسے تھے کہ جنہوں نے زمانے میں نام کمایا۔ ان میں سے ایک جناب قصہ، یہ بھی آپ کے اجداد میں سے ایک جد اعلیٰ ہیں آپ کے۔ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی ذہانت و فطانت سے نوازا تھا، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی فراست سے نوازا تھا، اور یہ کعب بن لوئی کی اولاد میں سے یہ ایک واحد شخصیت ہیں کہ ان کی سرداری کو اور ان کو جب حکومت ملی تو برضائے رغبت سب نے تسلیم کیا، اور یہ انہوں نے اپنی زندگی میں بڑے کارہائے نمایاں سر انجام دیے جناب قصہ نے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ جناب قصہ نے مکہ المکرمہ کا جو شہر مقدس ہے، اس کو 4 حصوں میں تقسیم کیا، اور عرب کے مختلف قبائل کو اس میں بسایا، اور یہ پہلی مرتبہ ایک عرصے کے بعد کہ بنو اسماعیل کو اکٹھا رہنا اور مکمل آزادی اور سکون کے ساتھ نصیب ہوا، اور یہ جناب قصہ کی مہربانی سے ہوا۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ انہوں نے اپنی زندگی میں کئی کارہائے نمایاں سر انجام دیے۔ ایک میں نے یہی کہا کہ شہر مکہ کی تقسیم، پھر تقسیم کر کے مختلف قبائل کو ان 4 حصوں میں بٹھانا، پھر ان کا اکٹھ کرنا، پھر ان کا جناب والا مکمل آزادی دینا، اور پھر ان کو ایک پروٹوکول اور عزت افزائی دینا، یہ ان کے دور میں ہوا۔ پھر ایک اور کام کہ غلاف کعبہ سب سے پہلے یمن کا بادشاہ اسد طبع نے
یمنی ایک خاص قسم کی چادر تھی، وہ بنی جاتی تھی جس کو برد یمانی کہا جاتا تھا، انہوں نے خانہ کعبہ پر چڑھائی، اور یہ چادر تیار کی گئی، چڑھائی گئی، اور پھر قصہ بن کلاب کے زمانے میں آپ نے تمام قبائل پر ایک معصور رکھ دیا کہ ایک رقم جمع کریں گے اور پھر ہم خود برد یمانی تیار کروا کے خانہ کعبہ پہ چڑھائیں گے۔ اور آپ کو سن کے خوشی ہوگی، جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یمنی پردہ خانہ کعبہ پر چڑھایا تھا۔ ایک اور کام جو قصہ بن کلاب نے کیا وہ خانہ کعبہ کی آسائش، خانہ کعبہ کی زیب و زینت، اور ظاہر ہے کہ خانہ کعبہ نقش نگاریوں کا محتاج نہ تھا نہ ہے، لیکن خانہ کعبہ کی جو خوبصورتی ہے اور محض اس کو دیکھنے والوں کو جو آنکھوں کو خیرہ کرے تو اس لیے ضروری ہے، تو یہ بھی آپ کے دور سے کام شروع ہوا، پھر کئی دور میں ان کا ہوتا رہا خانہ کعبہ کی، یہ ایک علیحدہ تفصیل ہے، انشاءاللہ آج کے درس قرآن میں امید ہے کہ آپ سنیں گے۔ پھر قصہ نے ان کو مختلف مناصب بھی عطا ہوئے اور انہوں نے ایجاد بھی کیے، اور یہ آپ نے آغاز کیا حجابہ، یہ ایک جلیل القدر منصب تھا، حجابہ آپ کے دور میں شروع ہوا۔ اس کا کام کیا تھا؟ اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد کعبہ شریف کے خدمت کے فرائض سر انجام دینا، اور یہ منصب میں نے پہلے بتایا کہ جناب قصہ نے ایجاد کیا، اور یہ منصب جس قبیلے کو عطا ہو جاتا تو ذہن میں رکھیے گا پھر بیت اللہ شریف کی کنجیاں بھی اس کو مل جاتی، پھر کعبے کا دروازہ کھولتا بھی وہی قبیلہ، کعبہ کا دروازہ بھی وہی بند کرتا، اور کعبہ میں جو امانتیں رکھی جاتی یا نذرانے کے طور پر جو لوگ قیمتی تحائف اور زیورات پیش کرتے، ان کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اس قبیلے کی ہوا کرتی تھی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ رفادہ، جناب قصہ نے مکہ المکرمہ کا اقتدار سنبھالتے ہوئے اپنی قوم کو جمع کیا اور اپنی قوم کے سامنے تقریر کی کہ حجاج اللہ تبارک و تعالیٰ کے مہمان ہوتے ہیں، اور ان کی ضیافت اور ان کی مہمانی کا فریضہ سر انجام دینا یہ ہمارے ذمہ ہے۔ اور پھر کہا کہ آپ اپنے مالوں میں سے اتنا اتنا حصہ دو، ہم اس کا فنڈ قائم کریں گے، اور کیا آپ نے۔ اور پھر جو حجاج آتے ان کو عزت و احترام سے ان کی خدمت کیا کرتے تھے، یعنی رفادہ حجاج کرام کی خدمت کے لیے ایک مخصوص فنڈ قائم کرنا، پھر حجاج کرام کو عزت و تکریم دینا، اور پھر جن کے پاس زاد راہ ختم ہو جاتا ان کی خدمت کرنا، کھانا دینا، رہائش کا بندوبست کرنا، یہ منصب پہ جناب قصہ نے ایجاد کیا تھا اور اس کی ابتدا کی تھی۔ اب مجھے بتائیں کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا خاندان شروع ہی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بڑی فراست سے نوازا تھا، لوگوں کی خدمت کرنے کا جذبہ ان کے اندر موجود تھا، اس لیے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کے آباء و اجداد میں سے تھے، کہ ان کے نسب پاک میں ایک ایسی شخصیت نے جلوہ گر ہونا تھا کہ جو ساری کائنات کے لیے رحمت بن کے، اور ساری کائنات جن کی مہمان، اور ساری کائنات کو جن کو دینے والا پروردگار عالم ان کے وسیلے سے دیتا، تو ایسی ذات نے جلوہ گر ہونا تھا، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے آباء و اجداد میں بھی اس طرح کی خوبیاں اور صفات پیدا فرما دی تھی۔ اچھا، سن کے حیرانگی ہوگی کہ اس دور میں جناب قصہ نے سقایا کہ حجاج کرام کو پانی پلانا، اللہ اکبر۔ وہ کیا تھا کہ حج کے موسم میں قریش پانی کے ذخائر کو جمع کر لیتے، اور جمع کرنے کے بعد
ان میں کشمش ڈالتے جس سے پانی کا ذائقہ میٹھا ہو جاتا، اور حج کے ایام میں تمام حاجیوں کو پلاتے۔ اللہ اکبر، گویا کہ ایک شربت تھا کہ یہ حجاج قرآن کو پلاتے، پانی جمع کر لیتے اور پانی میں کشمش ڈال دیتے، پانی کا ذائقہ بدل جاتا، پینے کے قابل ہو جاتا، میٹھا ہو جاتا، تو وہ حجاج کرام کو پلایا کرتے تھے۔ اسی طرح ندوہ، اب دار الندوہ، اس کی میں کیا تفسیر آپ کے سامنے بیان کروں، یہ کتنی زبردست قسم کی ایجاد تھی اور کتنا زبردست قسم کی فراست تھی جناب قصہ کی کہ اپنے دور میں آپ نے دار الندوہ کا قیام کیا۔ دار الندوہ مینز آج کے اصطلاح میں جسے مجلس شورا کہا جائے، یا پھر اور میں جدید کر دوں تو پارلیمنٹ کہا جائے، تو اس کا آغاز بھی جناب قصہ نے کیا تھا، اور یہ ایک وسیع عمارت تھی اور جس کا دروازہ حرم پاک کی طرف کھلتا تھا۔ ہوتا کیا تھا، اس میں اہل مکہ جمع ہوتے اور بالخصوص جو دار الندوہ کے نمائندے تھے وہ پیش آمدہ سیاسی، معاشی، عمرانی مسائل کے بارے میں مشورہ کرتے تھے اور پھر کسی نتیجے پر پہنچتے تھے، اور اسی طریقے سے یہاں پہ لوگوں کے نکاح کی تقریبات بھی یہاں پہ منعقد ہوا کرتی تھی۔ اور پھر یہ دار الندوہ، یہ وسیع عمارت جناب قصہ نے تعمیر کروائی اور اپنے بڑے بیٹے عبدالدار کے حوالے کی، پھر ان کے بعد حکیم بن حرام کی ملکیت میں آئی، اور انہوں نے جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں 1,00,000 درہم کے بدلے میں اس کو فروخت کر دیا تھا۔ تو یہ دار الندوہ یعنی پارلیمنٹ کا قیام یا مجلس شورا کا قیام، یہ بھی جناب قصہ نے کیا تھا کہ جو بھی کام کرنا ہے وہ مشاورت سے کرنا ہے۔ اور آج کے جو درس قرآن ہے اس میں ایک آیت کریمہ اسی حوالے سے آ رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کو حکم دیا کہ کوئی بھی کام کریں تو اپنے صحابہ سے مشورہ کر دیا کریں۔ تو یہی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے جلوہ گر ہونے سے پہلے آپ کے جد اعلیٰ جناب قصہ میں بھی ڈال دی تھی کہ انہوں نے مجلس شورا کا قیام کیا اور وہاں بیٹھ کر جو مسائل پیش آتے ان پہ مشورہ کرتے اور پھر ان کا حل کیا کرتے تھے۔ اور اللواء، یعنی جب ان کے قبائل کو، قریش کو کوئی خطرہ لاحق ہوتا تو اعلان جنگ کے لیے جھنڈا جو ہے اس کو گاڑ دیا جاتا۔ تو یہ طریقہ بے جناب قصہ نے اس قبائل کے اندر جمع کر کے اس انداز سے انہوں نے بنایا۔ تو یہ تھے چند ایک باتیں جناب قصہ کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کتنا ایک جاہ و مرتبہ اور مقام عطا کیا جناب قصہ کو، اور آپ کے خانوادے میں سے جناب ہاشم بھی ہیں۔ تو اسی جناب ہاشم کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی ذالت و فراست سے نوازا تھا، اور جب بنو عبد مناف اور عبدالدار کے درمیان عہدوں کی تقسیم پر مسالت ہو گئی تو عبد مناف کی اولاد میں ہاشم ہی کو سکھایا اور رفادہ یعنی حجاج کرام کو پانی پلانے اور ان کی میزبانی کا منصب ملا تھا۔ اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جناب ہاشم بہت بڑے معزز اور مالدار تھے۔ اچھا، ان کے ہاشم کہنے کی وجہ تسمیہ بھی بڑی دلچسپ ہے، اور آپ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام قریشی، ہاشمی، مطلبی کے لقب سے ملقب ہوتے ہیں، تو ہاشم آپ کا خاندان ہے، بنو ہاشم انہی سے منسوب ہے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ان کو ہاشم کیوں کہا جاتا ہے۔ وجہ تسمیہ ایک یہ ہے کہ عرب میں کاشت سالی ہوئی اور آپ ملک شام میں تجارت کر کے آئے، تو جب اس طرح کا ماحول ہو کہ غلہ نہ مل رہا ہو، تو آج کل جیسا کہ کسی چیز کی ڈیمانڈ بڑھ جائے تو اس کی قیمت بھی بڑھ جاتی ہے، لیکن آپ نے کیا کیا کہ جو غلہ لے کر آئے ان کی روٹیاں تیار کروائیں اور اونٹ کے گوشت کا شوربہ تیار کیا اور اس میں ٹکڑے ڈال ڈال کے، ٹکڑے کر کر کے سرید بنا کر لوگوں کو کھلا دیا، اور اسی طرح حجاج کرام کو بھی آپ کھلایا کرتے تھے۔ تو ہاشم کا معنی یہ ہوتا ہے چورا کرنے والا، ٹکڑے کرنے والا، تو اس لیے آپ کا نام ہی ہاشم پڑ گیا، جبکہ آپ کا نام ہاشم نہیں تھا۔ یہ تو اس وصف کی وجہ سے آپ کا نام ہاشم
پڑ گیا تھا۔ آپ کا اصل نام تو عمر تھا، اور یہ وہ پہلی شخصیت ہے کہ جو جس نے عرب کو تجارت کے راستے پہ ڈالا تھا، اور یہ گرمی اور سردی کے 2 سالانہ تجارت و سفر کی جو بنیاد ہے یہ بھی جناب ہاشم نے رکھی ہے۔ تو جناب ہاشم کے بیٹے ہیں جناب عبد المطلب، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا۔ اچھا، ان کا اصل نام شیبہ ہے، جناب شیبہ، جناب عبد المطلب کا۔ عبد المطلب تو آپ کے چاچا تھے، تو یہ جناب شیبہ چونکہ ان کی خدمت میں رہے، اور میں یہ بھی ایک دلچسپ واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں، انشاءاللہ آپ نے پہلی مرتبہ سن رہے ہوں گے آپ، کہ جناب ہاشم جب مکہ سے شام کی طرف نکلے تجارت کے لیے تو راستے میں مدینہ پہنچے، تو وہاں قبیلہ بنی نجار کی ایک خاتون سے جن کا نام سلمہ تھا آپ نے نکاح کیا۔ کچھ ماہ رہنے کے بعد آپ پھر ملک شام کی طرف چلے گئے، اور آپ کی جو زوجہ تھی وہ حالت عمل میں تھی، حالت عمل میں چھوڑ کے چلے گئے تھے، اور فلسطین کے مقام پہ جا کے آپ کا وصال ہو گیا۔ تو ان کے بطن سے جو بچہ پیدا ہوا تو اس کے سر کے بال سفید تھے، تو ان کی والدہ نے اس نسبت سے ان کا نام شیبہ رکھ دیا۔ تو جناب شیبہ ایک عرصے تک اپنے نہال کے پاس رہے، اور پھر اس کے بعد اپنے خاندان میں آئے۔ ان کے چاچا عبد المطلب آپ کو لے کر آئے، یہ ان کے پاس رہے، تو لوگوں کو تو نہیں پتا تھا کہ یہ ان کے خاندان کے، تو پھر یہ عبد المطلب یعنی مطلب کا غلام، یہ اس کے نام سے مشہور ہو گئے۔ اصل نام جناب عبد المطلب کا شیبہ تھا، جو وہ چھپ گیا اور عبد المطلب مشہور ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اور یہ ذہن میں رکھیں کہ جناب ہاشم کے کل 4 بیٹے اور 5 بیٹیاں تھیں۔ 4 بیٹے اسد، ابو سیفی، نضلہ اور عبد المطلب یعنی جناب شیبہ، اور بیٹیاں جناب شفا، خالدہ، ضعیفہ، رقیہ اور جنہ، یہ 5 بیٹیاں تھیں ان کی۔ تو ان کے بیٹے، اب ظاہر ہے کہ ہر ایک کا تذکرہ کرنا یہ بہت بڑا ٹائم کا متقاضی ہے، تو میں چاہ رہا ہوں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے قریب سے قریب تر جو سلسلہ نسب ہے میں وہ آپ کے سامنے بیان کروں۔ آج ہم سنیں گے جناب حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے، یہ جناب ہاشم کے بیٹے ہیں، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا جان ہیں، اور سقایہ اور رفاع کا منصب ہاشم کے بھائی عبد المطلب کو ملا۔ پھر ایک لمبی چوڑی داستان ہے، اور یہ مقدر بنا جناب عبد المطلب کا۔ جناب عبد المطلب موحد تھے، غار حرا میں جا کر عبادت کیا کرتے تھے، اور یہ بھی ذہن میں رکھنا کہ جناب عبد المطلب اتنے نیک، صالح، متقی و پرہیزگار تھے، یہ زنا سے لوگوں کو منع کرتے، سود سے منع کرتے، بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے سے بعض و نصیحت کیا کرتے تھے، اور لوگ ان سے کتنی محبت اور پیار کیا کرتے تھے، اور لوگوں کو آپ کی ذات پر کتنا بھروسہ تھا کہ جب کات سالی ہوتی یا مشکل آتی تو یہ حرم پاک میں خانہ کعبہ کے قریب جناب عبد المطلب کو لے آتے، اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا جان کو لے آ کر اللہ کے حضور ان کے صدقے سے دعائیں کیا کرتے تھے۔ جناب عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کے نسبت سے اللہ سے دعا مانگتے کہ پروردگار عالم ان کے صدقے سے ہماری یہ مشکل حل فرما دے، ان کے صدقے سے بارشیں عطا فرما دے۔ تو جناب عبد المطلب قبیلے کے سردار ہونے کی حیثیت ساتھ کتنے نیک، متقی اور پرہیزگار شخصیت کے عامل تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بڑا تقویٰ عطا کیا تھا، اور لوگوں کا بھی آپ پر بھروسہ اور اعتماد تھا۔ اللہ اکبر۔ اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ان کے دور میں چاہے زمزم، یہ جو آب زمزم پینا نصیب ہو رہا ہے آج، یہ تو ایک دور تھا کہ بالکل ختم ہو گیا تھا۔ یہ تو قبیلہ بنو جرہم جب مکہ چھوڑ کے جا رہے تھے تو انہوں نے تو یہ بند کر دیا تھا۔ میں مختصراً عرض کروں کہ جناب عبد المطلب کو خواب آیا، اور یہ آپ کا مقدر بنا
پھر آپ نے اسی مقام پر کھودا اور آج اب زمزم کا کنواں اور اس سے جو ہم پانی پیتے ہیں یہ آپ کی برون منت ہے۔ تو جناب عبد المطلب کا ایک کارآمد نمایاں یہ ہے کہ آب زمزم کو دوبارہ سے ہمارے سامنے کھود کر ظاہر کر دیا، اور پوری امت محمدیہ علیہ الصلوۃ والسلام اب آب زمزم سے سیراب ہوتی ہے، برکت لیتی ہے۔ تو ہم جناب عبد المطلب کا اس پر بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، اور ہم ان کے احسان مند ہیں کہ آج انہوں نے ہمیں زمزم، ان کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زمزم پینا نصیب کیا ہے، کہ ورنہ ایک دفعہ تو آب زمزم کے جو کنواں ہے، چاہ ہے، اس کا تو بالکل نام و نشان ہی ختم ہو گیا تھا، لیکن انہوں نے آ کے کھدائی کی اور پھر اس کو بنایا، اور پھر اس کے بعد جو ہے عرب کو پینا نصیب ہوا۔ پھر ایک واقعہ فیل آپ کے دور میں ہوا، جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی پیدائش سے 50 یا 55 دن پہلے ابرہہ، یمن کا بادشاہ، صنع، یہ بھی ایک واقعہ بڑا دلچسپ ہے، میں مختصر سے لفظوں میں آپ کے سامنے گفتگو کروں گا کہ اس نے صنع، مقام صنع میں یمن کے اندر ایک بہت بڑا کلیسا تھا، چرچ تھا، بنوایا اس نے، کس لیے کہ لوگ بجائے خانہ کعبہ کا طواف کرنے اور حج کرنے یا ادھر جائیں، یہ ادھر آئیں، یمن آئیں ہمارے اس چرچ کے ساتھ، اور یہاں کے اس کا حج بھی کریں اور یہاں کی عبادتیں بھی کریں۔ تو جب یہ قریش کو معلوم ہوا اور کنانہ کے ایک شخص کو، تو وہ یہاں سے اسپیشل صنعاء پہنچا، یمن میں پہنچا، اور اس نے ان کے کلیسا اور چرچ کو گندگی سے خراب کیا، پخانہ کیا۔ تو ابرہہ کو بڑا غصہ آیا، اور اس نے کہا کہ میں ان کے خانہ کعبہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا۔ تو یہ لشکر جلار لے کر ہاتھیوں سمیت یہ پہنچا حملہ کرنے کے لیے۔ تو یہ جب آیا، پہنچا، تو اس نے سب سے پہلے کیا کیا، عرب مکہ شریف کے جو لوگ تھے ان کے جانوروں کو ہانک کر اپنے پاس جمع کیا۔ جناب عبد المطلب جو اس وقت قبیلہ کے سردار تھے اور خانہ کعبہ کے متولی تھے، بڑے جاہ و جلال کے مالک تھے، تو ان کے بھی کئی 100 بکریاں اور دیگر جانور وہ ہانک کے لے گیا تھا۔ تو اس نے مکہ کے قریب پڑاؤ ڈالا اپنا روپ ڈالنے کے لیے۔ تو جناب عبد المطلب کو جب پتہ چلا، آپ تشریف لے گئے، تو ابرہہ کو جب معلوم ہوا کہ خانہ کعبہ کا متولی آ رہا ہے اور قبیلے کا سردار آ رہا ہے، تو اس نے بڑا پروٹوکول دیا، ساتھ اپنے خیمے میں لے گیا۔ اب سنیے گا، جناب عبد المطلب کو کہا کہ کیسے آنا ہوا؟ آپ نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ نے ہمارے جو ریوڑ ہیں اور ہمارے جانور ہیں ان کو آپ نے پکڑ لیا ہے، میں تو اپنے جانور لینے کے لیے آیا ہوں۔ تو وہ مسکرایا اور کہنے لگا، میرے دل میں تو آپ کا بہت بڑا وقار تھا، میں نے کہا خانہ کعبہ کا متولی آ رہا ہے جس کو میں گرانے کے لیے آ رہا ہوں، قبیلے کا سردار آ رہا ہے، مجھ سے کوئی ٹیبل ٹاک کرے گا، مذاکرات کرے گا اس حوالے سے، تمہیں تو خانہ کعبہ کی کوئی پرواہ نہیں ہے اور تمہیں اپنے مال کی پڑی ہوئی ہے، تم نے یہ بات کر کے اپنا معیار اور اپنا وزن میری نگاہوں میں کم کر دیا ہے۔ آپ مسکرائے، فرمایا بات یہ ہے کہ میں ان بکریوں کا مالک ہوں، ان جانوروں کا مالک ہوں، خانہ کعبہ کا میں مالک نہیں ہوں، نہ وہ میرا گھر ہے، لہذا جن کا میں مالک ہوں میں ان کی آپ سے بات کروں گا، جو اس گھر کا مالک ہے وہ خود ہی آپ سے بات کر لے گا۔ اللہ اکبر۔ تو خیر اس نے آپ کی جو بکریاں تھیں یا ریوڑ تھا، وہ جانور تھے، آپ کے حوالے کر دی، آپ لے کر آ گئے، اور آپ نے شہر مکہ کے لوگوں کو کہا کہ آپ غاروں میں نکل جاؤ، اور خود خانہ کعبہ میں آئے اور اللہ کے حضور گر گڑا کر دعا کی کہ پروردگار عالم، اب یہ وقت آ پڑا ہے کہ آپ کے گھر کو گرانے کے لیے ابرہہ آ پہنچا ہے، لشکر جلال کے ساتھ آ پہنچا ہے، اب اس گھر کی حفاظت کرنا تیرا کام ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ابرہہ جب وادی موثر پہنچا تو اس کا ہاتھی بیٹھ گیا مزدلفہ اور مینا کے درمیان۔ اتفاق سے اس کا جو ہاتھی تھا بڑا، اس کو اگر جو لشکر کی کمانڈ جس پہ بیٹھ کے یہ کیا کرتا تھا، کعبہ کے علاوہ کسی اور طرف تو یہ دوڑتا تھا، کعبہ کی طرف چل کے نہیں آتا تھا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابابیل کو الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے
پھر ابابیل بھیجے، اور ابابیل کے پاس 3 کنکریاں تھیں، ایک چونچ میں اور 2 پنجوں میں، اور وہ جس کو لگتا اللہ اکبر اس کے اعضاء اس کے بدن سے جدا ہونا شروع ہو جاتے تھے، اور وہ سب کو لگے بھی نہیں، پھر بھاگ دوڑ شروع ہو گئی، ایک دوسرے کو انہوں نے لتاڑنا شروع کر دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ابابیل کے ذریعے سے اپنے خانہ کعبہ کو محفوظ فرما لیا۔ اور جو یہ ابلہہ تھا اس کو تو خدا نے عذاب میں مبتلا کیا، اس کے پورے گلنے سڑنے شروع ہو گئے۔ جب یہ یمن واپس پہنچا تو ایک چھوٹا سا جسم اس کا رہ گیا تھا، اور پھر اس کا دل باہر نکل آیا تھا، اور وہیں یہ مر گیا۔ تو یہ 2 اہم واقعات تھے جو جناب عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں رونما ہوئے تھے، اور یہ ایک اصحاب فیل کا اور ایک جو ہے چاہے زمزم کی کھدائی کا۔ تو یہ جناب عبد المطلب کے واقعات میں نے آپ کو سنائے 2 ایک۔ تو آج آپ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان علی شان میں سے ہم نے جو ذکر کیا وہ آپ کے دادا جناب عبد المطلب کا، اور جد اعلیٰ جناب ہاشم کا، اور اس کے ساتھ ساتھ جناب قصہ کا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دن اتنا ہی کافی ہے، اور کل کے سبق میں انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کو سنائیں گے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے کتنے چاچا تھے، اور آپ کے والد گرامی کو آپ نبی کریم نے فرمایا کہ میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں، کیوں ذبیح کہا گیا؟ اس حوالے سے کلام کریں گے، آپ کی والدہ محترمہ کے حالات بھی سنیں گے، اور ان کے ایمان کی حیثیت کے بارے میں بھی سنیں گے، اور اسی انداز سے یہ ہمارا چیپٹر ختم ہو جائے گا کل انشاءاللہ عز و جل، اور پھر آگے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے واقعات سنیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا یہ پیج رفیق الاسلام اس کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور انشاءاللہ 2 بجے پھر آپ کی اور ہماری ملاقات ہوگی درس قرآن پارہ نمبر 4 کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔